سفید کلف لگے کڑکے دار کرتے پر کالی چادر اوڑھے جب زیغم خانزادہ نے اپنی چمکتی ہوئی بلیک ویگو کا دروازہ کھول کر پیر باہر نکالا تو خان پورے کے چوک پر بیٹھے بوڑھے زمینداروں کی سرگوشیاں یکدم تھم گئیں۔ فضا میں صرف اس کے بھاری پشاوری چپل کی چاپ سنائی دے رہی تھی، چہرے پر ہلکی بیڑ اور سنجیدگی، تنی ہوئی بھویں، اور آنکھوں میں وہ سرد مہری تھی جو سامنے والے کا خون جما دے۔ وہ چوک سے گزرا تو زمین پر بیٹھے حالی اور کسان جھک کر سلام خان لالا کہنے لگے۔ زیغم نے جواب میں سر تک نہ ہلایا۔ اس کا غرور اس کے قد سے بھی اونچا تھا۔ یہ زیغم خانزادہ تھا، خان پور کا بلا شرکت غیر مالک، جس کے ایک اشارے پر فیصلے بدل جاتے تھے اور جس کا غصہ گاؤں والوں کے لیے کسی آسمانی آفت سے کم نہ تھا۔ حویلی کے بیرونی دالان میں ایک پنچایت لگی تھی۔ چوہدری برکت کی بیوہ رحمان بی بی اپنے جوان بیٹے کا ہاتھ پکڑے زیغم کے سامنے فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ بیٹے سے لکڑی کے گودام میں چوری کی خطا ہوئی تھی اور خانزادہ کے قانون میں رحم کی گنجائش بہت کم تھی۔ سردار رحم کرے، یتیم ہے میرا بچہ، نادانی ہو گئی اس سے۔ خانزادہ کی حویلی تو غریبوں کو پالتی ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹے لالا۔ رحمہ بی بی نے روتے ہوئے اپنی چادر زیغم کے پیروں میں رکھ دی۔ دالان میں موجود تمام بوڑھے اور معززین خاموش تھے، کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ زیغم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔ زیغم نے چہرے پر کسی تاثر کو لائے بغیر بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز دھیمی لیکن گرجدار تھی۔ رحمہ بی بی، خانزادہ کی حویلی غریبوں کو پالتی ضرور ہے لیکن چوروں کو پناہ نہیں دیتی۔ اگر آج میں نے اس پر رحم کھایا تو کل خان پور کا ہر حاری حویلی کی اناج پر ہاتھ صاف کرے گا۔ کوٹ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے کا جلال دیکھ کر رحمہ بی بی کا بیٹا خوف سے کانپنے لگا۔ اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے لیکن اسے 20 کوڑے مارے جائیں گے۔ چلو لے جاؤ اسے یہاں سے۔ پر سردار، رحمہ بی بی نے کچھ کہنا چاہا لیکن زیغم کے ایک سخت اشارے پر ملازمین نے انہیں باہر نکال دیا۔ زیغم کے لیے قانون، روایت اور اس کا اپنا روپ سب سے مقدم تھے۔ وہ عورتوں کے آنسوؤں سے پگھلنے والا مرد نہیں تھا۔ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی، عورت کو جتنا دبا کر رکھا جائے وہ اتنی ہی قابو میں رہتی ہے، اور جو عورت سر اٹھانے کی کوشش کرے اس کے پر کاٹنا زیغم خانزادہ کو بہت اچھے سے آتا تھا۔ خانزادہ حویلی سے چند کلومیٹر دور روشن دانوں اور کتابوں سے سجے ایک کشادہ کمرے میں مناہل کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ باہر دھوپ ڈھل رہی تھی لیکن اس کے چہرے پر موجود عزم کی روشنی مدھم نہیں ہوئی تھی۔ مناہل اپنے نام کی طرح ہی نرم و نازک دکھنے والی لیکن اندر سے ایک چٹان کی طرح مضبوط۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھوں میں صرف خواب نہیں تھے بلکہ ان خوابوں کو سچ کرنے کا حوصلہ بھی تھا۔ وہ گاؤں کی عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی جو تقدیر کے لکھے کو اپنی کمزوری بنا لیتی ہے۔ شہر سے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد اب اس کا اگلا ہدف لندن کی ایک نامور یونیورسٹی سے بین الاقوامی قانون انٹرنیشنل لاء کی ڈگری حاصل کرنا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنے گاؤں کی ان عورتوں کی آواز بنے جنہیں روایت کے نام پر خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا لیٹر آف ایکسیپٹنس تھا جسے وہ فخر سے دیکھ رہی تھی۔ مناہل، تم پاگل ہو گئی ہو، تم جانتی ہو نا کہ تمہارے رشتہ زیغم لالا سے طے ہو چکا ہے، وہ کبھی تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کی کزن سائمہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ مناہل کے لبوں پر ایک پراعتماد مسکراہٹ ابھری۔ اس نے خط کو میز پر رکھا اور اپنی شال کو کندھے پر درست کرتے ہوئے کہا، سائمہ، رشتے طے ہونا کوئی عمر قید کا پروارہ نہیں ہے۔ زیغم خانزادہ ہو یا کوئی اور، میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق صرف مجھے اور میرے اللہ کو ہے۔ میں کسی ایسے مرد کے سامنے اپنے خوابوں کی قربانی نہیں دے سکتی جو عورت کو صرف پیر کی جوتی سمجھتا ہو۔ لیکن وہ خانزادہ ہے مناہل، ان کا غصہ ان کے گھر تک محدود ہوگا سائمہ۔ مناہل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بڑے دھیمے اور مضبوط لہجے میں کہا، میں اپنے بابا جان کی عزت کرتی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی دقیانوسی اور گھٹیا سوچ کے مالک انسان کے نیچے دب کر جیوں۔ روایت اگر انسان کی پرآوازار روح ہے اور پرواز ہے تو وہ روایت نہیں، زنجیروں بن جاتی ہیں، اور میں زنجیریں توڑنا جانتی ہوں۔ مناہل کا انداز باغیانہ نہیں تھا بلکہ اس کی باتوں میں ایک سلجھی ہوئی دلیل اور تعلیم کا نور تھا۔ وہ لڑنا چاہتی تھی لیکن بدتمیزی سے نہیں بلکہ اپنے حقوق کے علم کے ساتھ۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا مقابلہ زیغم خانزادہ جیسے طاقتور مرد سے ہے لیکن اس کی پڑھائی، اس کی باہمت سوچ اور اس کا ارادہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھے۔
وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنی آنکھوں میں جھانکا اور خود سے وعدہ کیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی پرواز کو رکنے نہیں دوں گی، تم سے بحث کرنا فضول ہے، میں جا رہی ہوں، جو دل میں آئے کرو۔ وہ غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ پیچھے وہ پھر سے اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گئی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور خانزادہ حویلی کی در و دیوار پر لالٹینوں اور فانوسوں کی زرد روشنی ایک سحر انگیز ماحول پیدا کر رہی تھی۔ مناہل اپنے کمرے میں لیمپ کی ڈیم روشنی کے نیچے بیٹھی اسٹڈی میں غرق تھی۔ اس کے سامنے کتابیں کھلی تھی اور وہ ایک ایک سطر کو یوں اپنے ذہن میں اتار رہی تھی جیسے کوئی پیاسا صدیوں بعد پانی پی رہا ہو۔ اس کے چہرے پر تھکن کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا سکون اور لگن تھی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور سائمہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک ہلکا سا خوف اور ہچکچاہٹ تھی۔ مناہل، تم ابھی تک کتابوں میں ہی کھڑی ہوئی ہو اور ابھی تک اسی میں کھوئی ہوئی ہو؟ نیچے رات کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے، تائی جان اور بابا جان سب ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ چکے ہیں، چلو، ورنہ اگر زیغم لالا پہلے پہنچ گئے اور تمہیں وہاں نہ پائے تو بلا وجہ غصہ کریں گے۔ سائمہ نے فکرمندی سے کہا۔ مناہل نے کتاب بند کی، ایک لمبا سانس لیا اور لیمپ بجھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سائمہ، تم اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ کھانا کھانا ایک عام سی بات ہے، اس میں بھی کسی کے غصے کا خوف کیوں؟ تم نہیں جانتی مناہل، حویلی کے اپنے اصول ہیں، یہاں وقت کی پابندی اور بڑوں کا احترام سب سے پہلے ہے۔ سائمہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے نیچے چلنے کے لیے کہا۔ مناہل نے کچھ کہے بغیر اپنے دوپٹے کو درست کیا اور سائمہ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ ڈائننگ ہال میں ایک طویل شیشم کی میز سجی ہوئی تھی جس پہ روایتی خانزادہ کھانوں کی خوشبو مہک رہی تھی۔ میز کے ایک سرے پر وحید خان خاندان کے سربراہ پورے وقار سے بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ فروہ بیگم، وحید خان کی زوجہ، اور خاندان کے دیگر افراد موجود تھے۔ زیغم خانزادہ ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص نشست پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے وہ ارد گرد کی دنیا سے بے نیاز ہو۔ مناہل اور سائمہ خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ کھانے کے دوران گفتگو کا آغاز ہوا جس میں زیادہ تر گاؤں کے معاملات اور حویلی کے انتظامات کا ذکر تھا۔ زیغم، اس بار فصل کی کٹائی کے لیے ہم نے نئے ہاریوں کو کام پر رکھا ہے، امید ہے کہ کام وقت پر مکمل ہو جائے گا۔ وحید خان نے نوالہ توڑتے ہوئے کہا، جی میں نے خود سب کچھ دیکھ لیا ہے، کسی کو بھی لاپرواہی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ زیغم کی آواز میں وہی روایتی سختی تھی جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ مناہل خاموشی سے اپنا کھانا کھا رہی تھی، اس کا دھیان ان باتوں میں بالکل نہیں تھا۔ وہ ذہنی طور پر ابھی بھی اپنی کتابوں اور لندن یونیورسٹی کے اس لیٹر کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کے مستقبل کی چابی تھا۔ کھانا کھانے کے بعد حویلی کا پورا خاندان روایتی طور پر بڑے ہال یعنی دیوان خانے میں اکٹھا ہوا جہاں رات کی چائے پیش کی جانی تھی۔ یہاں کا ماحول نسبتاً پرسکون تھا، لیکن یہ سکون اس طوفان سے پہلے کا تھا جو چند منٹوں میں آنے والا تھا۔ سب لوگ صوفوں پر برجمان تھے۔ وحید خان اپنی تسبیح پڑھ رہے تھے اور فروہ بیگم چائے کی کپ سنبھال رہی تھی۔ سائمہ، جو مناہل کی کامیابی پر دل میں بہت خوش تھی، اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے اچانک کہا، چچا نا، آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنانی ہے۔ ہماری مناہل کا لندن کی بہت بڑی یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا ہے۔ آج ہی اس کو آفیشیل لیٹر آیا ہے۔ یہ وہاں جا کر بین الاقوامی قانون کی پڑھائی کرے گی اور ہمارے خاندان کا نام روشن کرے گی۔ یہ سنتے ہی پورے ہال میں ایک دم ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کسی نے سانس لینا بھی بند کر دیا ہو۔ وحید خان نے تسبیح روکی اور چونک کر مناہل کی طرف دیکھا۔ فروہ بیگم کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی، لیکن سب سے خطرناک رد عمل زیغم خانزادہ کا تھا۔ اس نے چائے کا کپ دھیرے سے میز پر رکھا، اس کی تھیکی آنکھیں سکڑی اور وہ مناہل کی طرف متوجہ ہوا۔ باہر ملک پڑھائی کے لیے؟ زیغم کی آواز سرد اور دھیمی تھی، لیکن اس میں بلا کا دباؤ تھا۔ خانزادہ خاندان کی لڑکیاں پڑھنے کے لیے اکیلی 7 سمندر پار نہیں جاتی مناہل، تم کہیں نہیں جا رہی ہو، تمہاری پڑھائی کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ مناہل نے جھکنے یا ڈرنے کے بجائے اپنی نظریں سیدھی زیغم کی آنکھوں میں ڈالی۔ حویلی کا قانون تھا کہ کوئی زیغم کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا اور لڑکیاں تو اسے لالا کہہ کر پکارتی تھیں، لیکن مناہل نے اس روایت کو وہیں توڑ دیا۔ میں آپ سے نہیں پوچھ رہی زیغم، میں نے اپنی محنت سے یہ داخلہ حاصل کیا ہے اور میں باہر ملک پڑھنے ضرور جاؤں گی۔ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، اپنے خوابوں کو سچ کرنا چاہتی ہوں۔ مناہل کی آواز نرم تھی، لیکن اس میں چٹان جیسی سختی اور پراعتماد عزم تھا۔ زیغم کے چہرے پر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کے غصے کی وجہ صرف مناہل کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ سب کے سامنے اس کا نام لے کر پکارنا اور اس کے حکم کو چیلنج کرنا تھا۔ اس کی مردانہ انا پر یہ بہت بڑا وار تھا۔ یہ خوابوں کی فضول باتیں خانزادہ حویلی کی 4 دیواری کے اندر دفن ہو جانی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ تم نہیں جاؤ گی تو بس بات ختم۔ زیغم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔
اس کا قطعور وجود اب مناہل پر ایک سائے کی طرح منڈلا رہا تھا۔ چچی، آپ نے شاید اپنی بیٹی کو یہ نہیں سکھایا کہ گھر کے بڑوں کے سامنے کیسے بات کی جاتی ہے۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ بیٹا میں سمجھاتی ہوں اسے، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے ہی گھبرا جایا کرتی تھی، جیسے ہمیشہ سے انہیں اس حویلی میں کم پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے ملازموں والا رویہ اختیار کیا گیا تھا، اور آج بھی وہ گھبرا گئی تھی زیغم کے دھاڑنے پر۔ منائل اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کی ماں نے خوف سے اس کا پلو کھینچا کہ وہ خاموش ہو جائے، لیکن مناہل اب رکنے والی نہیں تھی۔ اپنی ماں کی بے بسی اور خوف کو دیکھتے ہوئے مناہل کے اندر بہادر لڑکی مزید جاگ اٹھی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے ایک ڈھال بن کر زیغم کے بالکل مقابل کھڑی ہو گئی۔ میں پڑھنے جاؤں گی، سمجھے آپ؟ وہ بھی دو بدو بولی۔ تمہاری جیسی لڑکیوں کے پر کاٹنا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ زیغم خان زیادہ غصے سے غرایا تھا۔ اس کی جرأت اور اس تھیکے انداز پر زیغم کے جبڑے تنے تھے۔ مناہل نے اپنی گردن کو مزید فخر سے اونچا کیا اور چیخی، میں آپ سے نہیں ڈرتی زیغم، نہ میں اس منگنی کو مانتی ہوں۔ میں پڑھنے باہر ملک جاؤں گی۔ آپ اور اس خاندان کی ساری روایت دقیانوسی اور گھٹیا ہے۔ مناہل! اس کی بابا جان وحید خان کی گرجدار آواز گونجی، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، زیغم کے دائیں ہاتھ نے ہوا میں ایک دائرہ بنایا۔ اگلے ہی لمحے منہ پر پڑنے والے ایک زوردار اور بے رحم تھپڑ کی گونج پورے ہال میں سنائی دی۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ مناہل توازن برقرار نہ رکھ سکی اور آندھے منہ زمین پر جا گری۔ اس کے لب سے خون کی ایک باریک دھار بہہ نکلی۔ کسی نے کچھ بھی نہ کہا۔ مناہل کی ماں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو وحید خان کی نظروں نے انہیں روک دیا تھا۔ وحید خان انہیں اشارہ کرتے آگے بڑھے، جبکہ اس کی ماں بھی وہاں سے نکل گئی تھی۔ فروا بیگم کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کا غصہ دیکھ کر وہ وہاں سے چل گئی تھی، جبکہ سائمہ تو منظر عام سے ہی غائب ہو گئی تھی۔ پورا کمرہ یکدم خالی ہو چکا تھا۔ سب لوگ خوف اور صدمے سے اپنے اپنے کمروں کی طرف جا چکے تھے، کیونکہ زیغم کی جلال کے سامنے بولنے کی کسی کی ہمت میں سکت نہ تھی۔ زمین پر پڑی مناہل نے اپنے بہتے ہوئے خون کو صاف کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک بھیانک آگ تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے فیصلہ کر لیا تھا، زیغم خان زادہ سے اس کی انا کا، اس کے اس تھپڑ کا انتقام لینے کا۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں آئی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گئی، اور پھر وہ بندھن ٹوٹ گیا جو اس نے سب کے سامنے بڑی مشکل سے سنبھال رکھا تھا۔ وہ رو رہی تھی، اور وہ رو پڑی۔ یہ رونا کسی کمزور لڑکی کا نہیں تھا، یہ اس کے ٹوٹتے ہوئے خوابوں کا نوحہ تھا۔ یہ اس کی مان کے بکھرنے کی آواز تھی۔ وہ روتی رہی یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں تھم گئی، اس کا تکیہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، اور رات کے آخری پہر ذہنی اور جسمانی تکن کے باعث اس کی آنکھ لگ گئی۔ ایک ایسی نیند جس میں خواب نہیں، صرف سلگتے ہوئے انگارے تھے۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئے مناہل کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھ کھلی۔ اس کا سر بھاری تھا اور رات والے تھپڑ کی جگہ اب سوج چکی تھی۔ وہ اپنی بستر سے اٹھی ہی تھی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی ماں کھڑی تھی، جس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر موت جیسی زردی تھی۔ مناہل، نیچے چلو، بابا جان نے تمہیں فوراً دیوان خانے میں بلایا ہے۔ ماں کی آواز کانپ رہی تھی۔ مناہل نے ایک گہرا سانس لیا، آئینے میں اپنا سوجا ہوا چہرہ دیکھا، دوپٹہ سر پر درست کیا اور بغیر کچھ کہے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ دیوان خانے میں پورا خاندان موجود تھا۔ اس کے بابا جان اپنی مخصوص بڑی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر رات کے واقعے کی سختی اور ایک عجیب سی خفت تھی۔ زیغم وہاں موجود نہیں تھا۔ مناہل جیسے ہی آ کر کھڑی ہوئی، وحید خان نے اپنی گرجدار لیکن دھیمی آواز میں بات شروع کی۔ مناہل، جو کچھ رات اس حویلی میں ہوا وہ خانزادہ خاندان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک لڑکی نے نہ صرف مرد کے سامنے زبان چلائی، بلکہ خاندانی منگنی کو گھٹیا اور دقیانوسی کہا۔ اس بدنامی کی دیواریں بہت اونچی ہوتی ہیں، اور اس سے پہلے کہ یہ بات حویلی سے نکل کر پورے خان پور میں پھیلے اور لوگ ہمارے فیصلوں پر تھوکیں، میں نے اپنا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ مناہل خاموش کھڑی رہی، اس کی نظریں وحید خان کے چہرے پر جمی تھیں۔ آج رات ہی تمہارا نکاح زیغم خانزادہ سے کر دیا جائے گا، اور اسی وقت تمہاری رخصتی بھی ہوگی۔ یہ میرا حکم ہے، اور خانزادہ کا حکم بدلا نہیں جاتا۔ وحید خان نے فیصلہ سنا کر تسبیح دوبارہ گھمانا شروع کر دی۔ مناہل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لیکن بابا جان، میری پڑھائی، میرا لندن کا داخلہ۔ اس کی آواز میں ایک آخری التجا تھی۔ پڑھائی کا باب رات ہی ختم ہو گیا تھا مناہل، اب تمہارا واحد ٹھکانہ زیغم کا کمرہ ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تم اس باب کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ وحید خان کے ان الفاظ نے مناہل کے سامنے موجود تمام راستے بند کر دیے۔ اپنی ماں کی سسکیاں اور باپ کے ضعیفی و انا کے سامنے وہ بے بس ہو گئی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیجی، اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو حلق میں اتارا اور مجبوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔
دن پر لگا کر اڑ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شام کے سائے گہرے ہو گئے۔ حویلی میں کوئی روایتی شادی کا جشن نہیں تھا، نہ شہنائیاں تھیں اور نہ ہی خوشی کے گیت۔ یہ ایک ہنگامی نکاح تھا جس کا مقصد صرف اور صرف ایک سرکش لڑکی کو لگام ڈالنا اور خاندان کی نام نہاد عزت کو بچانا تھا۔ رات کے 8 بجے دیوان خانے کے ایک حصے میں سفید کپڑے کا پردہ تان دیا گیا تھا، جس کے ایک طرف مناہل اپنے سرخ عروسی جوڑے میں بیٹھی تھی، وہ جوڑا جو خوشی کا نہیں بلکہ اس کے خوابوں کا کفن لگ رہا تھا۔ پردے کی دوسری طرف زیغم خانزادہ اپنی روایتی کالی چادر اوڑھے فتح کے غرور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب نے خطبہ شروع کیا جب انہوں نے مناہل کی طرف رخ کیا اور پوچھا، کیا آپ کو زیغم خانزادہ ولد؟ مناہل کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ اس کے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کا پورا وجود اس فیصلے کے خلاف چیخ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے دل میں نفرت کا ایک پورا سمندر چھپایا، اپنے اندر کی طرف کو روکا اور انتہائی سرد مگر مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ الفاظ کہنے کے بعد کاغذات پر اس کے کانپتے دستخط ہوئے اور وہ قانونی طور پر زیغم خانزادہ کی قید میں آ گئی۔ مناہل نے روتے ہوئے اپنی ماں کو گلے لگایا اور اپنے باپ کو دیکھا جن کے فیصلے نے اسے اس آگ میں جھونکا تھا۔ زیغم خانزادہ اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر ایک زہریلی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ دیکھ لیا، آخر کار میں نے تمہارے پر کاٹ ہی دیے۔ مناہل نے ایک بار مڑ کر زیغم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب خوف کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا بلکہ ایک گہری کالی جھیل جیسی نفرت تھی، جسے دیکھ کر زیغم کی مسکراہٹ سیکنڈ کے سوئی حصے کے لیے غائب ہوئی۔ مناہل نے اپنے دل کی گہرائیوں میں زیغم کے اس مغرور چہرے کو نقش کیا اور خود سے ایک آخری اور اٹل عہد کیا، میرا وعدہ ہے زیغم خانزادہ، میں تم سے اپنے ایک ایک آنسو کا، اپنے ٹوٹے ہوئے ہر خواب کا اور اس تھپڑ کا حساب لوں گی۔ میں تمہیں وہاں چوڑ دوں گی جہاں تم تصور بھی نہیں کر سکو گے، اور تمہارا یہ غرور اسی حویلی کی مٹی میں نہ رول دیا تو میرا نام بھی مناہل نہیں۔ وہ غصے سے سوچتی بس سر جھکا گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے پورے حق سے زیغم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ حویلی کے بائیں ونگ کے آخری سرے پر واقع وہ وسیع و عریض کمرہ گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مناہل بیڈ کے بالکل درمیان میں اپنے بھاری سرخ عروسی جوڑے میں سمٹی بیٹھی تھی، اس کا گھونگھٹ الٹا ہوا تھا اور اس کی نظریں سامنے دیوار پر لٹکی زیغم خانزادہ کی ایک بڑی سی تصویر پر ٹکی ہوئی تھی، جہاں اس کی آنکھوں کا جلال اب بھی پروقار تھا۔ مناہل کے وجود میں ایک عجیب سی لرزش تھی، لیکن اس کا ذہن بیدار تھا اور دل انتقام کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ تبھی دروازے کا ہینڈل گھما اور ایک بھاری چاپ کے ساتھ زیغم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کالی چادر اتار کر صوفے پر پھینکی اور بڑے سکون سے اپنے کرتے کے آستینے اوپر چڑھانے لگا۔ اس کے چہرے پر وہی زہریلی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جس نے مناہل کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ تو آخر کار تم اپنے اس مقام پر پہنچ ہی گئی مناہل، جہاں تمہاری اصل جگہ تھی۔ زیغم دھیمے لہجے میں بولتا ہوا بیڈ کے قریب آیا، اس کا قد آور وجود مناہل پر خوفناک سائے کی طرح منڈلانے لگا۔ مناہل نے اپنی تیکھی نظریں اس پر جمائیں اور سرد آواز میں بولی، یہ جگہ میری نہیں، آپ کے ظلم کی گواہ ہے۔ آپ نے مجھے یہاں زبردستی لا کر سوچا کہ آپ جیت گئے۔ زیغم خانزادہ، میں اس نکاح کو دل سے کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔ زیغم نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیا، اس کے جبڑے تپ اٹھے۔ تسلیم کرنا یا نہ کرنا اب تمہاری مرضی نہیں ہے مناہل، تم اس وقت زیغم خانزادہ کی بیوی ہو، میری ملکیت ہو۔ تمہاری یہ اکڑی ہوئی گردن اور یہ غرور مجھے بہت اچھے سے توڑنا آتا ہے۔ ملکیت جسموں کی ہوتی ہے، روحوں کی نہیں۔ آپ میرا جسم تو یہاں قید کر سکتے ہیں، لیکن میرے دل میں اپنے لیے موجود نفرت کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ مناہل نے درد کے باوجود اپنی آواز کو کمزور نہیں ہونے دیا اور اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی۔ نفرت ہو یا محبت، مجھے دونوں ہی شدت سے پسند ہے۔ زیغم کے لہجے میں اب ایک وحشیانہ سختی آ گئی تھی۔ اس نے مناہل کی ایک نہ سنی، اس کی بغاوت اور اس کا مسلسل سامنا کرنا زیغم کی مردانہ انا کو بری طرح اشتعال دلا رہا تھا۔ وہ اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اب وہ بالکل بے بس ہے۔ مناہل نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن زیغم نے اس کی کلائی کو بے رحمی سے جکڑ لیا۔ آج رات تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ خانزادہ حویلی کے قوانین کیا ہیں اور یہاں شوہر کے حقوق کیسے پورے کیے جاتے ہیں۔ چھوڑے مجھے زیغم، نہیں، مناہل چلائی۔ اس نے اپنے پورے وجود کی طاقت سے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اس کے بھاری جوڑے کے ستارے اور موتی اس چین چھپٹ میں ٹوٹ کر بستر پر بکھر گئے، لیکن زیغم کی گرفت ایک لوہے کے شکنجے جیسی تھی جس سے نکلنا ناممکن تھا۔ زیغم نے اس کی ساری مزاحمت کو اپنے جبر کے نیچے کچل دیا۔ اس نے کوئی نرمی نہیں دکھائی، نہ ہی اس کی آنکھوں کے آنسو اس کے پتھر دل کو پگھلا سکے۔ اس نے زبردستی پورے حق اور حاکمیت کے ساتھ مناہل کے مصلحت آمیز وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ بیڈ کے کونے کی طرف جتنا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی، زیغم کا مضبوط وجود اس کے اتنے ہی قریب ہوتا چلا گیا۔
مناہل نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے تھے، جیسے وہ خود کو زیغم کے اس ناپسندیدہ لمس سے بچانے کی آخری کوشش کر رہی ہو، لیکن اس کی تمام تر مزاحمت زیغم کی طاقت کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ جب زیغم کا پہلا لفظ اس کی نازک کلائیوں پر ابھرا تو مناہل کا پورا وجود ایک جھٹکے سے تڑپ اٹھا۔ وہ گرفت اتنی بے رحم اور سخت تھی کہ مناہل کی بند مٹھیاں کھلتی چلی گئیں اور اس کی کلائیوں پر سرخ نشان ابھر آئے۔ اس نے اپنے چہرے کو دوسری طرف موڑنے کی کوشش کی، لیکن زیغم کے دوسرے ہاتھ نے اس کے چہرے کو سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ مجھ سے دور رہیں زیغم، مجھے مت چھوئیں۔ مناہل کی آواز میں التجا سے زیادہ ایک شدید نفرت اور بیزاری تھی، لیکن زیغم کے کانوں تک جیسے اس کی کوئی آواز پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ جب اس نے مناہل کی گردن پر اپنے لبوں کی تپش کو محسوس کروایا تو مناہل کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، ایک ایسی سنسنی جو خوف اور شدید کرہیت سے بھری تھی۔ وہ اس کی لمس کی شدت سے تڑپ اٹھی، اس کے کندھے سہم کر اندر کو سکڑ گئے اور اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور وہ بے بسی سے اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹکنے لگی تاکہ اس ناقابل برداشت غربت سے بچ سکے۔ اس کے ریشمی سرخ جوڑے کے ستارے اور زردوزی کا کام زیغم کی سخت گرفت کی وجہ سے اس کی جلد میں چبھنے لگا تھا، لیکن اس جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ بڑی تکلیف وہ ذہنی اذیت تھی جو وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ناخن زیغم کے کندھوں پر گاڑنے کی کوشش کی، اپنے پیروں سے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر زیغم نے اس کی ہر حرکت کو بے دردی سے کچل دیا۔ وہ اس کے لمس سے جتنی بار دور بھاگنے کی کوشش کرتی، زیغم اسے اتنی ہی سختی سے اپنی طرف کھینچ لیتا۔ اس کی تڑپ، اس کی سسکیاں اور اس کا تلملانا اس بند کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر رہ گیا۔ زیغم نے اپنی حاکمیت اور ضدی انا کے نشے میں مناہل کی کسی مزاحمت کی پرواہ نہ کی اور اس کالی رات کے اندھیرے میں اپنی مرضی کو اس کے وجود پر مسلط کر دیا۔ یہ رات مناہل کی زندگی کی تاریک ترین رات تھی۔ اس بند کمرے میں اس کی چیخیں اور اس کی مزاحمت زیغم کے غرور کے سامنے ہار گئی تھیں، لیکن اس جبر نے مناہل کے دل میں سلگتی ہوئی انتقام کی چنگاری کو ایک خوفناک لاوے میں بدل دیا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے جب صبح کی خوشبو پھوٹی تو زیغم ابھی گہری نیند سو رہا تھا۔ مناہل کی آنکھوں میں نیند کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، وہ رات بھر جاگتی رہی۔ تو زیغم کے اٹھنے سے بہت پہلے ہی وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا جسم اب بھی درد سے چور تھا، لیکن اس کا دماغ بالکل پرسکون اور منجمد ہو چکا تھا۔ وہ فریش ہوئی اور خانزادہ خاندان کی روایت کے عین مطابق ایک ہلکے رنگ کا سادہ مگر باوقار سوٹ پہنا۔ گال پر موجود انگلیوں کے نشانات کو اس نے میک اپ اور دوپٹے کے گھیرے سے اچھی طرح چھپا لیا، بال سمیٹ کر پشت پر باندھے، سر پر مضبوطی سے پلو ٹکایا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ حویلی کا دالان ابھی سنسان تھا جب مناہل سیدھی باورچی خانے میں پہنچ گئی۔ ملازمین اسے اتنی صبح وہاں دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ بی بی جی آپ یہاں؟ آپ حکم کرتی ہم سب تیاری کر لیتے۔ بوڑھے خانسامہ نے گھبرا کر کہا، کوئی بات نہیں کاکا، آج سے ناشتہ میں خود تیار کروں گی۔ مناہل کے چہرے پر پرسکون اور دھیمی مسکراہٹ تھی۔ جب 9 بجے کے قریب وحید خان، سریہ بیگم اور سائمہ بیگم، فروا بیگم ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میز پر ان کی پسند کے پراٹھے، چائے اور انڈے سجے ہوئے تھے اور مناہل ایک روایتی سلیقہ مند بہو کی طرح ہاتھ میں کیتلی لیے کھڑی تھی۔ السلام علیکم۔ مناہل نے نرمی سے سب سے سلام کیا۔ اس کے اس اچانک بدلے ہوئے رویے نے حویلی کے تمام لوگوں کو حیرت کے سمندر میں ڈبا دیا۔ فروا بیگم نے دھڑکتے دل کے ساتھ وحید خان کی طرف دیکھا، جن کے چہرے کی سختی بھی مناہل کے اس احترام کو دیکھ کر تھوڑی مدھم پڑ گئی تھی۔ سائمہ جو دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی مناہل ہے جو 2 دن پہلے حویلی کی روایت کو گھٹیا کہہ رہی تھی۔ جب زیغم خان زادہ سیڑھی اتر کر ہال میں داخل ہوا تو اس کی نظر سب سے پہلے مناہل پر پڑی۔ اسے توقع تھی کہ مناہل کمرے میں بند ہو کر رو رہی ہوگی یا حویلی میں کوئی نیا تماشا کھڑا کرے گی، لیکن اسے سب کی خدمت کرتے دیکھ کر زیغم کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دال میں کچھ کالا ہے۔ زیغم کے اندر کے شکایتی مرد نے سر اٹھایا۔ وہ مناہل کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ اتنی جلدی ہتھیار ڈالنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن جب پورا دن گزر گیا اور مناہل نے نہ تو کوئی شکایت کی، نہ کسی سے رات کے جبر کا ذکر کیا اور نہ ہی زیغم کی طرف نفرت سے دیکھا، تو زیغم کا شک آہستہ آہستہ یقین میں بدلنے لگا۔ کچھ دن اسی معمول کے مطابق گزر گئے۔ مناہل نے حویلی کے ہر چھوٹے بڑے کام کو سنبھال لیا۔ وہ وحید خان کی دوائیوں کا وقت یاد رکھتی، فروا بیگم کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر ان کی باتیں سنتی اور ملازمین کے ساتھ اتنے حسن سلوک سے پیش آتی کہ پوری حویلی میں اس کی تعریفیں ہونے لگی۔ زیغم نے سوچا، آخر کار یہ سمجھ ہی گئی ہے کہ خانزادہ کی بیوی بن کر رہنا ہی اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اس کا وہ غرور اور باہر جانے کا بھوت اب اتر چکا ہے۔
جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلے، مناہل کی اس خاموش فرما برداری نے زیغم کے سخت دل پر اثر کرنا شروع کر دیا۔ جو مرد عورت کو صرف دبانا جانتا تھا، وہ اب مناہل کے اس پرسکون وجود کے سحر میں گرفتار ہونے لگا تھا۔ رات کی اس زبردستی پر زیغم کے اندر ایک ہلکا سا پچھتاوا بھی جاگنے لگا تھا، جسے وہ تسلیم تو نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا رویہ اب مناہل کے ساتھ نرم ہونے لگا تھا۔ اب زیغم کا ایک نیا معمول بن چکا تھا۔ وہ جب بھی شہر یا کسی دورے سے واپس آتا، مناہل کے لیے کوئی نہ کوئی نیا تحفہ ضرور لاتا۔ کبھی وہ سونے کے قیمتی کنگن لاتا، کبھی ریشمی مہنگے سوٹ، اور کبھی کوئی نایاب عطر۔ رات کو جب وہ کمرے میں داخل ہوتا تو وہ تحفہ مناہل کے سامنے میز پر رکھ دیتا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ زیغم کی آواز میں اب وہ پرانی گرج نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی جھجک اور توجہ پانے کی چاہ ہوتی تھی۔ مناہل جو صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی ہوتی، اپنی نظریں کتاب سے ہٹائے بغیر انتہائی سرد اور سپاٹ لہجے میں کہتی، جی شکریہ۔ وہ نہ تو تحفہ کھول کر دیکھتی، نہ اس کے چہرے پر کوئی خوشی ابھرتی، اور نہ ہی وہ زیغم سے کوئی اور بات کرتی۔ وہ بس خاموشی سے اٹھتی، اس تحفے کے ڈبے کو اٹھا کر الماری میں سجا دیتی، بغیر کسی جذبے کے، جیسے وہ کسی مشین کو اس کا ایندھن دے رہی ہو۔ اس کی یہ خاموشی، اس کی بات نہ کرنا اور تحفہ لے کر بس رکھ دینا، زیغم کو اندر ہی اندر بے چین کرنے لگا تھا۔ وہ جیت کر بھی مناہل کو ہرا نہیں پا رہی تھی، کیونکہ مناہل نے اپنے جسم کو تو اس کی قید میں دے دیا تھا، لیکن اپنی روح پر اس نے نفرت کے اتنے مضبوط پہرے بٹھا دیے تھے جنہیں زیغم کا کوئی تحفہ چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ حویلی میں روز کی طرح زندگی اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ مناہل کی خاموشی اور اس کی فرما برداری نے پورے خاندان بشمول زیغم کو اطمینان میں مبتلا کر دیا تھا۔ زیغم کو لگ رہا تھا کہ اس نے مناہل کو جیت لیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مناہل کی یہ خاموشی اس طوفان کی تیاری تھی جو خاندان اور خانزادہ حویلی کی بنیادیں ہلا دینے والا تھا۔ حویلی کا ہر فرد گہری نیند سو رہا تھا، اور زیغم اپنے کسی سیاسی دورے کی وجہ سے شہر گیا ہوا تھا۔ مناہل نے یہی موقع چنا تھا۔ اس نے بہت پہلے ہی خاموشی سے اپنے شہر کے ایک بینک اکاؤنٹ میں کچھ رقم منتقل کر لی تھی، اور لندن کی یونیورسٹی سے اپنی پڑھائی کا شیڈول بھی آن لائن ری شیڈول کروا لیا تھا۔ مگر وہ اکیلی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں سریہ بیگم کی آنکھوں میں چھپا وہ خوف اور گھٹن صاف دیکھ لی تھی، وہ جو برسوں سے وحید خان اور حویلی کے جاویرانہ ماحول میں جھیل رہی تھی۔ سریہ بیگم کو کم پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ملازموں جیسا درجہ دیا گیا تھا، اور مناہل اپنی ماں کو اس دوزخ میں تنہا چھوڑ کر کبھی اکیلی پرواز نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے رات کے اندھیرے میں اپنی ماں کو سب سچ بتا دیا۔ سریہ بیگم پہلے تو کانپ اٹھی، لیکن مناہل کے فولادی عزم اور حویلی میں اپنی گزری ذلت آمیز زندگی کو سوچ کر انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ابھی تک آئی نہیں؟ روز تو پہلی اٹھ جاتی ہے ماں، بیٹی آج نہیں آئی؟ وہ حیرت سے گھڑی میں وقت دیکھ کر بولی تھی۔ صبح جب 9 بجے تک مناہل اور سریہ بیگم اپنے کمروں سے نہ نکلی تو فروہ بیگم نے سائمہ کو انہیں بلانے بھیجا۔ سائمہ جب زیغم کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کی ترتیب دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بستر بالکل صاف تھا، الماری خالی تھی، اور میز پر زیغم کے دیے ہوئے تمام قیمتی تحائف اور زیورات کے ڈبے لائن سے لگے پڑے تھے۔ مناہل ان میں سے ایک سوئی بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی تھی، اور ان تحائف کے بیچوں بیچ ایک سفید لفافہ رکھا تھا جس پر بڑے واضح لفظوں میں لکھا تھا، بابا جان کے نام۔ سائمہ وہ لفافہ لے کر بھاگتی ہوئی نیچے دیوان خانے میں آئی جہاں وحید خان اخبار پڑھ رہے تھے۔ سائمہ کے ہانپتے ہوئے انداز کو دیکھ کر انہوں نے اینک اتاری۔ کیا ہوا سائمہ، یہ کیا ہے؟ وحید خان نے پوچھا۔ بابا جان، مناہل اور چچی جان حویلی میں نہیں ہے، ان کا سارا سامان غائب ہے، اور یہ خط۔ سائمہ کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ وحید خان نے جھٹکے سے خط اس کے ہاتھ سے چھینا اور اسے کھولا۔ فروہ بیگم بھی گھبرا کر پاس آ کھڑی ہوئیں۔ خط پر مناہل کی لکھائی چمک رہی تھی۔ بابا جان، جب آپ کو یہ خط ملے گا، میں اس حویلی کے حدود سے بہت دور نکل چکی ہوں گی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ روایت اگر انسان کی پرواز روک دے تو وہ زنجیریں بن جاتی ہیں، اور میں زنجیریں توڑنا جانتی ہوں۔ میں زیغم خانزادہ کی اس نکاح کو اور اس کی حاکمیت کو مسترد کرتی ہوں۔ میں اپنی پڑھائی پوری کرنے جا رہی ہوں، اپنے خوابوں کو جینے جا رہی ہوں، اور ہاں، میں اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں، کیونکہ جس طرح آپ لوگوں نے اور اس حویلی کے ماحول نے میری ماں کو ایک ملازمہ بنا کر رکھا، ان کی روح کو ہر روز کچلا، میں اپنی ماں کو مزید اس گھٹن اور خوف میں مرنے کے لیے یہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ اب وہ میری چھاؤں میں جئیں گی، عزت سے جئیں گی۔ ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کر کے اپنی رہی سہی عزت داؤ پر مت لگائیے گا،
کیونکہ آپ ہمیں کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے. آپ کی بیٹی مناہل. خط پڑھتے ہی وحید خان کا چہرہ غصے اور صدمے سے بالکل سفید پڑ گیا. ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئے. خاندان کی عزت، انا اور روب ایک ہی جھٹکے میں خاک میں مل چکا تھا. کل زیغم کسی ضروری کام کے تحت گھر نہ آ سکا تھا اور اسی بات کا مناہل نے فائدہ اٹھایا تھا. دوپہر کے وقت جب زیغم خانزادہ حویلی لوٹا اور اسے اس فرار کا علم ہوا تو حویلی میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی. مناہل کا خط پڑھتے ہی زیغم کی آنکھوں میں خون اتر آیا. اس کی مردانہ انا، اس کا غرور، اس کی وہ حاکمیت جس پر اسے ناز تھا، مناہل نے پیروں تلے رون ڈالی تھی. گاڑیاں نکالو. زیغم دیوان خانے میں کھڑا دھاڑا. اس کی آواز سے حویلی کے درے دیوار کانپ اٹھے. اس نے غصے میں سامنے پڑی شیشے کی میز پر زور سے پیر مارا جس سے شیشہ کرچی کرچی ہو گیا. خان پور کا کوئی راستہ، کوئی ریلوے اسٹیشن، کوئی ایئرپورٹ، کچھ بھی نہیں بچنا چاہیے. میں اسے زندہ یا مردہ واپس لاؤں گا. زیغم نے اپنے تمام بندوق بردار ملازمین، پولیس کے اعلیٰ افسران اور اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو کام میں لگا دیا. پورے علاقے میں ناکہ بندی کر دی گئی. شہر کے ہر نامور ہوٹل، ہر رشتہ دار کے گھر اور یہاں تک کہ بیرون ملک جانے والی فلائٹس کے ریکارڈز بھی کھنگالے گئے. زیغم خود رات بھر گاڑی دوڑاتا، مناہل کے ہر ممکنہ ٹھکانے پر چھاپے مارتا. اس کا غصہ ایک قہرام کی طرح ہر طرف برپا تھا. ملازمین خوف سے اس کے سامنے آنے سے کتراتے تھے، مگر دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے. لیکن مناہل اور سریہ بیگم کا کوئی سراغ نہ ملا. وہ دونوں ایسے غائب ہوئیں جیسے فضا میں تحلیل ہو گئی ہوں. مناہل نے اتنی مہارت اور منصوبہ بندی سے اپنا راستہ چنا تھا کہ زیغم کی تمام تر طاقت، دولت اور روب اس کے سامنے عاجز آ گئے. زیغم خانزادہ اب روز رات کو اس خالی کمرے میں آ کر بیٹھتا جہاں مناہل کے چھوڑے ہوئے تحائف اس کی ناکامی کا منہ چڑھا رہے ہوتے. مناہل نے اسے واقعی وہاں چوٹ دی تھی جہاں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اس کی انا پر وہ اسے ڈھونڈنے میں بری طرح ناکام ہو چکا تھا اور یہ ناکامی اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خانزادہ حویلی کا وہ جاہ و جلال جس کی دھاک پورے خان پور پر تھی، اب ایک سرد اور خاموش قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا. زیغم خانزادہ ہر جگہ، ہر شہر اور ہر ممکنہ حد تک مناہل کو تلاش کر کے تھک چکا تھا اور آخر کار اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنی ہار تسلیم کر لی تھی. وہ اب وہ مغرور سردار نہیں رہا تھا جو عورتوں کے پر کاٹنے کا دعویٰ کرتا تھا. اب وہ خود ایک زخمی پرندے کی طرح حویلی کے دالان میں بیٹھا رہتا. مناہل صرف حویلی چھوڑ کر نہیں گئی تھی، وہ اپنے ساتھ زیغم خانزادہ کا چین، اس کا غرور اور اس کا سکون بھی لے گئی تھی، اور اس کی یاد زیغم کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی. حویلی کے تمام افراد اب شدید افسردگی کا شکار تھے. وحید خان کا وہ روب ختم ہو چکا تھا اور وہ اکثر سریہ بیگم کی خالی نشست کو دیکھ کر پچھتاوے کے آنسو بہاتے تھے. فروا بیگم اور سائمہ بھی ہر وقت مناہل اور اس کی ماں کی ہستی اور سلیقے کو یاد کر کے روتی رہتی تھی کہ کیسے ان دونوں کی موجودگی نے حویلی کو واقعی ایک گھر بنا رکھا تھا، مگر اب وہاں صرف پچھتاوے کے سائے منڈلا رہے تھے. ایک دن حویلی کے دروازے پر ایک کوریئر والا آیا. سائمہ نے آگے بڑھ کر وہ پارسل وصول کیا. جیسے ہی اس نے لفافہ کھولا، اس کے اندر سے چند تصویریں اور ایک چٹ برآمد ہوئی. پہلی ہی تصویر پر نظر پڑتی سائمہ کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکل گئی. زیغم لالا، چچا جان، امی! وہ پاگلوں کی طرح چلاتی ہوئی اوپر زیغم کے کمرے کی طرف بھاگی جہاں زیغم اندھیرے میں بیٹھا تھا. کیا ہوا سائمہ، کیوں شور مچا رہی ہو؟ زیغم نے بیزاری سے کہا. لالا یہ دیکھیں مناہل. سائمہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصویریں زیغم کے سامنے رکھ دیں. زیغم نے جیسے ہی تصویروں پر نظر ڈالی، اس کی تن بدن میں ایک سنسنی دوڑ گئی. تصویر میں ایک طرف مناہل پورے وقار کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی، دوسری طرف سریہ بیگم کے چہرے پر ایک پرسکون اطمینان تھا، اور ان دونوں کے درمیان ایک چھوٹا لگ بھگ 4-5 سال کا بچہ کھڑا تھا جس کی آنکھیں، چہرے کے خطوط اور ٹھیکی بھویں ہو بہو زیغم خانزادہ سے ملتی تھی. وہ زیغم کا بیٹا تھا. اسی لفافے میں موجود چٹ پر لندن کا ایک مخصوص ایڈریس لکھا ہوا تھا. زیغم کے پاس اب گنوانے کے لیے 1 سیکنڈ بھی نہیں تھا. اس نے نہ کچھ سوچا، نہ کسی سے بات کی، بس اپنا پاسپورٹ اٹھایا
اور لندن کی فلائٹ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ پیچھے حویلی میں سائمہ نے سب کو بتا دیا تھا کہ زیغم لالا مناہل اور اپنے بیٹے کو لینے لندن چلے گئے ہیں اور سب لوگ ان کی واپسی کی دعا کر رہے تھے۔ لندن کی ایک نامور لاء یونیورسٹی کا حال طالبہ اور ان کے خاندانوں سے خچا خچ بھرا ہوا تھا۔ مناہل جو ایک نامور انٹرنیشنل لاء گریجویٹ بن چکی تھی، اسٹیج سے اپنا گولڈ میڈل اور ڈگری لے کر پورے فخر سے نیچے اتری۔ اس کا کالا کلفٹڈ گاؤن اس کے عزم کی کہانی سنا رہا تھا۔ وہ تیزی سے ہال کے پچھلے حصے کی طرف بڑھی جہاں سریہ بیگم اس کے بیٹے کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ مما، اس نے چھوٹے بیٹے نے دور سے مناہل کو دیکھ کر پکارا اور اس کی طرف لپکنے کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ مناہل کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں لینے کے لیے باہیں پھیلائیں، لیکن جیسے ہی وہ 2 قدم آگے بڑھی، اس کے قدم زمین سے چمٹ کر رہ گئے اور چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ سامنے ہال کے بڑے دروازے پر کالی چادر اوڑھے زیغم خان زادہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانا غرور نہیں تھا، بلکہ آنکھوں میں پچھتاوا، منت اور اپنے بیٹے کو دیکھنے کی تڑپ تھی۔ مناہل اسے دیکھ کر شدید حیرت اور صدمے کسی کیفیت میں چلی گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ زیغم یہ یہاں کیا کر رہے؟ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ وہ اپنی ماضی کے اس خوفناک سائیکو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر بالکل ساکت رہ گئی، جبکہ زیغم کی نظریں اس پر اور اپنے بیٹے پر جم چکی تھی۔ زیغم خان زادہ نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ ایک ایک قدم اکھڑتی سانسوں کے ساتھ ان کی طرف بڑھا، لیکن مناہل نے اسے اپنے قریب آنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے صدمے کسی کیفیت سے نکلتے ہی ایک سرد اور فیصلہ کن لکیر اپنے چہرے پر کھینچی۔ سریہ بیگم کے پاس جا کر اپنے بیٹے زاور کو گود میں لیا اور زیغم کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے ہال سے باہر نکل گئی۔ سریہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا اور بیٹی کے پیچھے چل پڑی۔ زیغم نے ہار نہیں مانی۔ وہ ان کے پیچھے لندن کی سڑکوں پر چلتا ہوا ان کی فلیٹ تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی مناہل نے فلیٹ کا دروازہ بند کرنا چاہا، زیغم نے اپنا ہاتھ دروازے کے بیچ میں رکھ دیا۔ مناہل، ایک بار میری بات سن لو، زیغم کی آواز میں التجا تھی۔ ہمارے درمیان کوئی بات باقی نہیں ہے زیغم خان زادہ، آپ نے میرے وجود کو کچلا تھا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، چلے جا یہاں سے، مناہل نے نفرت سے کہا اور دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ زیغم ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گیا۔ فلیٹ کے اندر زاور حیرت سے اپنی نانی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگا، نانی اماں، وہ انکل کون تھے جو ماما کو دیکھ کر رو رہے تھے؟ سریہ بیگم نے زوار کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دھیمے سے بولی، بیٹا وہ تمہارے پاپا ہیں، زیغم خان زادہ۔ مناہل نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ امی، آپ نے زوار کو یہ کیوں بتایا؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ اس شخص کو ہمارا ایڈریس کیسے ملا؟ سریہ بیگم نے مناہل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ مناہل، وہ چٹ اور تصویریں میں نے ہی سائمہ کو کوریئر کی تھیں۔ میں نہیں چاہتی کہ اب تم مزید اپنی زندگی اکیلی گزارو۔ تمہارا جو خواب تھا وہ پورا ہو چکا ہے، تم ایک وکیل بن چکی ہو، اب تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نہیں امی، میں اس جابر مرد کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے اتنی پڑھائی اس لیے نہیں کی کہ دوبارہ اسی قید میں چلی جاؤں۔ مناہل اپنی ماں سے لڑنے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اب تمہیں نہیں روکے گا مناہل، تم نے اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کا وہ سمندر نہیں دیکھا، وہ اب پرانا زیغم نہیں رہا، ایک موقع اسے بھی ملنا چاہیے۔ سریہ بیگم نے اسے جذباتی طور پر سمجھایا۔ ماں کے مسلسل سمجھانے اور زوار کے مستقبل کا واسطہ دینے پر مناہل گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی، لیکن ماں کی محبت اور دباؤ کے سامنے آخر کار وہ مان ہی گئی۔ ٹھیک ہے امی، اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو میں چلی جاؤں گی، لیکن وہ مناہل کبھی واپس نہیں آئے گی جسے انہوں نے تھپڑ مارا تھا، وہ غصے سے کہتی کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ زاور اس کے جاتی دروازہ کھول کر اپنے باپ کے سینے سے لگ گیا تھا۔ آ جاؤ اندر، وہ تمہیں ایک موقع دے گی۔ سریہ بیگم کے کہنے پر زیغم نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور ایک سکھ کا سانس لیا تھا۔ اگلے ہی ہفتے خانزادہ حویلی کے بھاری دروازے ایک بار پھر کھلے، لیکن اس بار کوئی زبردستی نہیں تھی، بلکہ پورا خاندان دالان میں پلکیں بچھائے کھڑا تھا۔ جب زیغم خان زادہ کے ساتھ مناہل، سریہ بیگم اور چھوٹا زاور گاڑی سے اترے تو حویلی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وحید خان وہیں دالان میں کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی لیکن آنکھیں نم تھیں۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی روتی ہوئی بیوی سریہ بیگم اور بیٹی مناہل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کر دو مناہل بیٹی، میں ایک اچھا باپ ثابت نہ ہو سکا، میری انا نے تمہیں دکھ دیے۔
وحید خان نے روتے ہوئے اپنی بیٹی سے معافی مانگی۔ مناہل نے اپنے بابا جان کے ہاتھ چومے۔ بابا جان، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، لیکن مجھے وقت چاہیے کہ میں پہلی جیسی آپ کی بیٹی بن سکوں۔ فروہ بیگم اور سائمہ نے زوار کو گود میں اٹھا لیا اور پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ حویلی میں 1 گھنٹے تک مبارکبادوں اور رونق کا ایسا سما رہا جو برسوں بعد دیکھنے کو ملا تھا۔ چند مہینے بعد حویلی کی فضا بالکل بدل چکی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ مناہل اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی کھڑکی سے باہر دالان کا منظر دیکھ رہی تھی۔ نیچے لان میں زیغم خان زادہ اپنی کالی چادر ایک طرف رکھ کر اپنے بیٹے زوار کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا اور زور زور سے ہنس رہا تھا۔ زیغم کے چہرے پر موجود وہ روایتی سختی اب ایک خوبصورت باپ کی مسکراہٹ میں بدل چکی تھی۔ تبھی زیغم کی نظریں اوپر بالکنی میں کھڑی مناہل پر پڑی۔ وہ کھیل رک کر زوار کا ہاتھ پکڑتا ہوا اوپر کمرے کی طرف آیا۔ جب وہ کمرے سے داخل ہوا تو مناہل نے رخ موڑ کر جانے کی کوشش کی۔ وہ اب بھی اس سے تھوڑی ناراض اور دور دور رہتی تھی، لیکن زیغم نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا راستہ روکا۔ اس نے مناہل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے قریب آ کر انتہائی محبت اور مٹھاس سے بولا، اب کب تک ناراض رہو گی مناہل؟ میں نے اپنی ہار مان لی ہے اور میں تمہاری اس پرواز کا اب سب سے بڑا محافظ ہوں۔ مناہل نے بنا کچھ کہے بس ایک دھیمی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی، لیکن وہ ابھی بھی اس کے لب سے تھوڑا دور ہونے لگی کہ اچانک زوار کمرے میں بھاگتا ہوا داخل ہوا اور زیغم کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ پاپا، مما، چلیے نا باہر کھیلیں، زوار نے چہہ کر کہا۔ زیغم نے چپ کر زوار کو گود میں اٹھایا اور مناہل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے اور زاور کے قریب کھینچ لیا۔ مناہل اب دور نہ ہو سکی۔ اس نے زاور کے معصوم چہرے کو دیکھا اور پھر زیغم کی آنکھوں میں موجود سچی محبت اور پچھتاوے کو قبول کر لیا۔ زیغم نے ان دونوں کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ کمرہ زاور کے قہقہوں اور ان دونوں کے اس خوبصورت اور مکمل ملاپ سے گونج اٹھا، جہاں اب نہ کوئی جبر تھا اور نہ ہی کوئی ادھورا خواب۔